نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام، یہ دن ایک عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے جس کو ہم لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج ہر طرف علماء کرام، مقررین، خطباء حضرات ان کے فضائل اور مناقب پر بات کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو میں نے چاہا میں بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالوں۔ میں کوئی خطیب اور مقرر تو نہیں ہوں، لیکن اس نیک کام میں حصہ ڈالنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہیں۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، جن میں سے چند ایک فضائل ان کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام کے کچھ فضائل تو وہ ہیں جو تمام ہی صحابہ کے فضائل ہیں، مشترکہ فضائل، اور چند ایک شخصیات صحابہ میں وہ ہیں جن کے الگ سے اسپیشل فضائل نام لے لے کر بیان کیے گئے۔ تو دونوں قسم کے ہی فضائل آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ یہ معمولی بات نہیں اور معمولی فضیلت نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ایک حدیث بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبہ اور شان کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عمر سے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل ترین انسان کون ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر۔ فرمایا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اتنا سیر ہو کر کے پیا کہ اس کی سیرابی میری انگلیوں کے پوروں میں نظر آنے لگی۔ اس طرح دیکھو جس آدمی بہت زیادہ خون ہو نا تو ناخنوں اور انگلیوں کے پوروں میں بھی نظر آتا ہے، تو اتنا سیر ہو کر کے دودھ پیا کہ اس کی سرابی میری انگلیوں کے پوروں تک پہنچ گئی، اس میں سے نظر آنے لگی۔ اور پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے وہ عمر کو دیا اور عمر نے پیا اور سیر ہو کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس سے علم کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے اپنا علم جو ہے وہ عمر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ علم نبوت، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے اپنا علم
عمر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خواب علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے سے صحابہ کو گزارا جا رہا ہے۔ بعض صحابہ گزرتے ہیں جو ان کی قمیصیں سینے تک ہیں، اس کے بعد کچھ صحابہ گزرتے ہیں جن کی قمیصیں ناف تک ہیں، کچھ کی قمیصیں اس سے تھوڑا نیچے ہیں، اور کچھ بندوں کی قمیصیں گھٹنوں تک ہیں، کچھ کی قمیصیں اس سے بھی نیچے تک ہیں۔ اس طرح صحابہ گزرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق میرے سامنے سے گزارے گئے، ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ زمین پر گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، قمیص زمین پر گھسٹتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا، اس میں عمر کے دین میں مضبوطی کی طرف اشارہ ہے، وہ دین میں اتنا کامل اور مضبوط ہے۔ یہ انسان کی قمیص اور لباس اگر اچھا ہو تو اس کی دینداری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جتنا اچھا لباس ہو، جتنا نیک لوگوں والا لباس ہو، سمجھے انسان دین ایمان میں پختہ ہے۔ اس کی اتنی لمبی قمیص عمر کے ایمان اور دین میں کامل اور مضبوط ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کتنے دلائل اور کتنے ثبوت ہیں سید عمر فاروق کی صرف صحابیت پر ہی نہیں، ان کی افضلیت پر، ان کی منقبت پر، وہ کتنی شان والے صحابی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک اور خواب بیان کیا کہ ایک پانی کا کنواں ہے، اس میں سے میں ڈول لے کر کے پانی نکالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس میں سے پانی نکالا، جتنا اللہ کو منظور تھا میں نے نکالا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر کے مجھ سے ڈول لیا میرے ہاتھ سے پانی نکالنے کے لیے، مجھ کو راحت دینے کے لیے۔ تو ابو بکر نے 2 یا 3 ڈول پانی کے نکالے، اتنے میں عمر فاروق آ گئی، انہوں نے آ کر کے ابو بکر کے ہاتھ سے وہ پانی نکالنے والا ڈول لیا، تو جب تک وہ پانی کا ڈول بڑا سا ہو گیا، پہلے چھوٹا تھا، وہ بہت بڑا ڈول ہو گیا، اور عمر فاروق نے بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ کنویں میں سے بہت زیادہ پانی نکالا۔ ڈول بھی بڑا ہو گیا، وہ ڈول بھر بھر کے پانی کا نکال رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے جانوروں کو پلا رہے ہیں، یہاں تک سارے لوگ سیراب ہو گئے، ان کے جانور بھی سیراب ہو کر کے اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچ گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں اتنی طاقت کے ساتھ اور اتنی پھرتی اور چستی کے ساتھ میں نے کسی کو پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا، یہ عمر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، اس کی خلافت بڑی مضبوط اور طاقتور بھی ہوگی اور زیادہ عرصے تک ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے ہے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے ہے، اور اتنی مضبوط خلافت کی کہ ساری باطل طاقتیں دب گئیں، دشمنوں کو ہلنے کا موقع نہیں ملا، کسی سازشی کو شرارت کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اس وقت کی بڑے بڑے حکمران اور سپر پاور طاقتوں والے عمر کا نام سن کر کے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، بلکہ ان سے تو شیطان بھی ڈرتا تھا۔ دیکھو ہر کسی کے پیچھے شیطان لگا ہے، اور شیطان ان پر حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر تو جس راستے پہ جاتے ہیں نا، شیطان آگے سے آ رہا تو راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، عمر سے شیطان۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنا علم عمر کے سینے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو چاند ایک وہ فضائل تھے، فضائل تو بہت زیادہ، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کم از کم ہمیں چاند ایک فضیلتیں تو معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ چاند ایک وہ فضائل ہیں جو تمام صحابہ میں مشترکہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ نجات پانے والا دعا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے تے سچے مومن ہیں۔ صحابہ کرام کے
کامل اور سچا مومن ہونے کی گواہی اللہ نے خود دی ہے۔ اولئک هم المتقون، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کے لیے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا اور چنا ہے۔ وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں رچا اور بسا دیا۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا، اتنے مضبوط ایمان، کامل ایمان۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، رضی اللہ عنہ کا معنی تو ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اگلا جملہ قابل غور اور بڑا بریک ہے، ورضوا عنہ، صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فلانے بندے سے راضی ہو گیا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فلانے سے راضی ہو گیا، لیکن وہ بندہ اللہ سے راضی ہو گیا، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ پتہ یہ کون سا مقام ہے؟ علماء اکرام اور مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ لکھا ہے جو بڑے کام کا نقطہ ہے۔ فرمایا دیکھو عشق اور محبت کے درجے ہوتے ہیں، عشق اور محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو کانٹے پھول لگنے لگے، انسان اپنے محبوب کی ہر چال پہ قربان ہو جائے، اس کا کوئی مشکل کام بھی انسان کو مشکل نہ لگے، اس کے ناگوار کام بھی انسان کو ناگوار نہ لگے، لیکن انسان کو کانٹوں پہ چل تو جائے لیکن کانٹے چبھے، سختیوں سے گزر تو جائے لیکن سختیوں اس کو محسوس ہوں، تکلیفوں سے انسان گزر تو جائے، تکلیفوں کو سہ تو لے لیکن تکلیفیں اس کو محسوس ہوں۔ ایک یہ مقام ہے محبت کا، تکلیف لگے، سختی لگے، لیکن عشق و محبت کا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں کانٹے انسان کو پھول محسوس ہونے لگے۔ دیکھو ایک آدمی کسی کو کوئی کڑوی دوائی دیتا ہے، وہ کڑوی دوائی کسی کے کہنے پر پی تو لیتا ہے لیکن اس کی کڑواہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے، ذرا منہ بنا کر کے وہ کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہے، لیکن محبت کا ایک وہ مقام ہے کہ اس کو کڑوی چیز بھی میٹھی لگے۔ ورضوا عنہ کا یہی مطلب ہے، ورضوا عنہ کا یہی مطلب ہے۔ صحابہ کرام عشق اور محبت کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچے تھے کہ ان کو کانٹے پھول لگ رہے تھے، پھولوں کی سیج لگ رہے تھے، ان کو کڑوا گھونٹ میٹھا لگ رہا تھا۔ یہ نقطہ ہے ورضوا عنہ جملہ کہنے کا، ورنہ تو رضی اللہ عنہ کہہ دینا بھی کافی تھا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ ایک گورے نے، ایک انگریز نے کسی مسلمان دانشور سے بڑی کام کی بات بتانے لگا، اعلی علم کی کام کی ہے، اور ہر پڑھے لکھے سمجھدار انسان کے کام کی بڑی قیمتی اور بڑی گہری بات ہے۔ ایک گورے نے کسی مسلمان دانشور سے یہ سوال کیا کہ تم خلفائے راشدین، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے صحابہ ہیں نا، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 سب سے بڑی شان والے صحابہ ہیں، نبی پاک کے 4 یار ہیں، اور انہی کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفاء خلیفہ کی جمع، خلیفہ کا معنی ہوتے ہیں حکمران، جو مسلمانوں کا عادل بادشاہ اور حکمران اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ آج کل اس کو ہم صدر کہتے ہیں، اس سے پہلے بادشاہ کہتے تھے، اور صحابہ کے دور میں اور اس زمانے میں مسلمان اور عادل بادشاہ کو خلیفہ کہتے تھے، اس کی جمع خلفاء تھی۔ یہ 4 خلیفے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ان 4 صحابہ نے اسلامی حکومت کی، ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، سیدنا عثمان غنی نے اور علی المرتضیٰ نے۔ بہرحال وہ گورے نے یہ سوال کیا کہ تم، چونکہ وہ تو سادگی کا زمانہ تھا، سائنس میں کوئی ترقی نہیں کی تھی،
معیشت نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، وہ بالکل سادہ دور تھا۔ اس دور کے ان 4 خلیفوں کی حکومت کو آج کے اس جدید دور میں اور ترقی یافتہ دور میں اور سائنسی دور میں تم فٹ کرنا چاہو تو کس طرح کرو گے، اور چلانا چاہو تو کس طرح چلاؤ گے؟ ان کے نظام حکومت کو آج کے دور میں چلانا چاہو تو کس طرح چلاؤ گے؟ تو دانشور نے بڑا ہی اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا میں دیکھو، ایک اسلامی اور مضبوط نظام حکومت کو چلانے کے لیے سب سے پہلے حکمران کے اندر جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے انتہائی درجے کا خلوص اور انتہائی درجے کا یقین اور توکل۔ جس حکمران کے اندر یہ صفت ہوگی وہ حکومت کو مضبوط بنائے گا اور اس کو کام پہ کھڑا کرے گا۔ انتہائی درجے کا خلوص اور انتہائی درجے کا توکل اور یقین، اور اس کا نمونہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر تفصیلی بات کریں تو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا، ہر طرف سے خطرے ہی خطرے۔ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ ہمت ہار گئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں بھی ہمت ہار گئی تھیں۔ صرف واحد صحابی ابوبکر صدیق ایسے تھے کہ جو استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑے اور کسی فتنے اور کسی طاقت سے نہیں گھبرائے۔ یہ یقین اور توکل اور خلوص تھا، اس کا نمونہ ابوبکر صدیق ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر مضبوط حکمرانی کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ انسان بہترین منتظم ہو، بہترین منتظم ہو۔ اس کی مثال اور اس کا نمونہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی حکمرانی اور مضبوط حکمرانی اور نظام حکومت میں عمر فاروق اتنا بہترین نمونہ اور مثال ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی یورپی حکمران ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ بہترین منتظم۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں، میں ادھر چلا گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اور نظام حکومت ترتیب دی اور چلایا، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ میں صرف اشارتاً بات کرتا ہوں کہ بہترین منتظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نظام حکومت کو چلانے میں۔ اور پھر تیسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے اسلامی حکومت کو مضبوط کر کے ترقی دینے کے لیے کہ حکمران وقت ایک بہترین بزنس مین ہو اور معاشیات کا ماہر ہو، معاشیات کا ماہر اور بہترین بزنس مین ہو۔ اس کی مثال سیدنا عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک کامیاب ترین بزنس مین بھی تھے اور ماہر معاشیات۔ حکومت کس چیز کی ضرورت ہے؟ چوتھی چیز حکومت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم ہے۔ علم سے حکومتیں ترقی کرتی ہیں، پروان چلتی ہیں۔ تو اس کی مثال اور اس کا نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چاروں چیزیں مل کر کے ایک مضبوط ریاست اور مضبوط حکومت بنتی ہے، اور وہ حکومت مضبوط ہونے کے ساتھ ترقی بھی کرتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں چار خلفائے راشدین کے حکومت کے نمونے ہیں۔ اب کہنے کی بات اگلی یہ ہے جس کو ہم نے پلے باندھنے اور اپنی نسلوں کو دینے، اپنے بچوں کو سکھانے۔ میں آخری بات جس سب کو عرض کرنے کے بعد جو اصلی بات ہے اس میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو سکھایا ہے، یا ہمارے بچے ہمارے سکھانے کے بغیر بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کس نے بنایا، قائد اعظم کون ہستی ہے، اس کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، علامہ اقبال کیا ہے۔ یہ تو ہمارے بچے جانتے ہیں کہ سر سید خان ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ علی گڑھ کالج بنا دیا۔ ہمارے وہ بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو یہ باتیں معلوم ہیں، بچے کو معلوم۔ ہمارے بچوں کو بغیر سکھائے معلوم ہے، وہ گلوکاروں اور اداکاروں سے واقف ہیں، وہ غیر مسلم سائنسدانوں سے، ڈاکٹروں سے واقف ہیں، ان کے کارنامے ان کو یاد ہیں۔ حالانکہ ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن صحابہ کرام، ان سے بڑا محسن ہمارا کوئی بھی نہیں، ان سے بڑا ہیرو کا لفظ آج کل اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک امت کا سب سے
بڑے رہنما لوگ، محسن لوگ، بڑے قائد لوگ، بڑے پیشوا لوگ، وہ ہمارے لیے ثابت ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ابوبکر صدیق کون ہستی ہے، سید عمر فاروق کون ہیں، عثمان غنی اور حضرت علی کون ہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں کیا ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن جن کا احسانیت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری انسانیت قیامت تک لگ کے ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اپنے بچوں کو ان ہستیوں کا تعارف کرائیں، ان کے فضائل اور مناقب، ان کا شان اور مقام اور مرتبہ ان کو بتائیں اور سمجھائیں۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہ بتاتے نہ سکھاتے، نہ خود کو معلوم ہے۔ اکثر والدین کو، چاہے وہ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ باتیں معلوم ہی نہیں، اگر معلوم بھی ہیں تو اپنے بچوں کو بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمیں پاکستان بننے کی تاریخ تو یاد ہے، علامہ اقبال کے پیدا ہونے اور مرنے کی تاریخ تو یاد ہے، قائد اعظم کے پیدا ہونے اور مرنے کی تاریخ تو یاد ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ فلاں صحابی کس دن پیدا ہوا اور کس دن مرا۔ اور ان لوگوں کے، سیاستدانوں کے کارنامے تو ہمیں یاد ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے کارنامے نہیں یاد۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو سکھائیں۔ اسی میں ہماری ترقی کا راز ہے، اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے کہ نبی نے فرمایا، اور صحابہ سے بغض اور نفرت رکھنا یہ نفاق کی علامت منافقت۔ شیعہ حضرات صحابہ کرام سے بہت بڑا بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ آپ سکول کالج میں آپ جا کر کے دیکھیں نا، ان کے بچوں کو صحابہ کرام کے خلاف جو بکواس سکھائے گی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، اور وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کے دلوں میں بھی نفرت بھری ہوئی ہے، شیعوں کے بچوں میں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے سنیوں کے جو بچے ہیں، ان کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے فضائل کا پتہ ہی نہیں، ان کی شان کا پتہ ہی نہیں، ان کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں، ان کے کارناموں کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ سنیوں، اپنے بچوں کو یہ تعارف کراؤ تاکہ اسکول اور کالج کے ماحول میں ہمارے بچے بات کر سکیں، کسی کو بتا سکیں کہ یہ ہستیاں کون ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ صحابہ جیسا ایمان قابل قبول اور مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پھر ہدایت والی راہ پہ چلو گے، پھر ہدایت والے بنو گے جب صحابہ کا دامن تھامو گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے، ان کو اپنی ایمان کا حصہ بنا لو، ان کا اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنا لو، بجائے اداکاروں اور گلوکاروں اور کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کے۔ میں مسلمان بچوں سے، اپنی نسل سے، اپنی آنے والی قوم سے یہی درخواست کرتا ہوں، بھائی ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان میں سے کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل بنایا جا سکے۔ جو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے قابل ہستیاں وہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ یہ درخواست بھی ہے اور یہ اپنے بچوں کے لیے پیغام بھی ہے، اور بچوں کے والدین سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو سیکھیں، اور گھر میں جب بیٹھیں ہم ان چیزوں کے تذکرے کریں، اور یہ صحابہ کی کہانیاں سنا کر کے، ان کے فضائل سنا کر کے بچوں کے ذہن میں ڈالیں، بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کریں، صحابہ کرام کی ہستیوں سے ان کا تعلق بنائیں۔ ہم اپنے بچوں سے یہ تو پوچھتے ہیں بیٹا تو کیا بنے گا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کسی کو اگر کوئی کھلاڑی پسند ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں فلانا کھلاڑی بنوں گا، میں فلانا بنوں گا۔ لیکن بچوں کو یہ سکھائیں کہ میں فلاں صحابی کی طرح بنوں گا، میں فلاں صحابی کی طرح بنوں گا، میں فلاں صحابی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہوں۔ یہ جذبے ہمارے بچوں کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دین سیکھنے کی، صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔